نہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ تو ہم ایسا نہیں مانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی بنایا، رسول بنایا، اللہ نے جیسے کہا ہم ویسا مانتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے اور آپ میں فرق یہ صرف اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے کہا ہم ویسے کر رہے ہیں۔ تو یہ کہا گیا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ اے ایمان والو، اے اللہ والو، تم اپنے علماء کو، اپنے راہبوں کو جو یہود و نصارہ کی طرح نہ بنانا، رب نہ بنانا، اس سے اللہ نے منع کیا۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ یعنی متحد اور اتحاد اتنی بڑی طاقت ہے، اسی لیے اتحاد اپنے صفوں میں پیدا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، کوئی معاملہ نہیں، نظریات میں اختلاف، مسائل میں اختلاف، لیکن قرآن آپ کا ایک ہے، اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، خانہ کعبہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے۔ اسی بنیاد پر مسلمانوں جب معاملات ہوں تو تم اللہ رب العالمین کے لیے اپنے صفوں میں کھڑے ہو جاؤ اور غیروں سے مقابلہ کرو۔ دیکھیے دنیا کی کون طاقتیں ہیں جو تمہارا کچھ بگاڑ سکتی ہیں۔ کافر آیا اور کہا کہ من یعصمک منی یا محمد، بتائیے اے محمد جو ہے آپ کو ہم سے کون بچائے گا، ہم سے کون بچائے گا؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور نہیں کہا، کہا اللہ یعصمنی، اللہ مجھے بچائے گا۔ اللہ کا نام سنتے ہی اتنا پاورفل یہ لفظ ہے، اتنا طاقتور یہ لفظ ہے، وہ رب ہے، رب العالمین کا نام سنتے ہی بیان کیا گیا کہ اس کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، کپاہٹ طاری ہو گئی، اور پھر اس کے ہاتھوں سے تلوار۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اب ہم اور آپ نے قیام اللیل میں 10واں پارہ سماعت کیا ہے، یعنی رمضان المبارک کا 1/3 ہم اور آپ نے پار کر لیا۔ بس اب گننے کے چند ایام اور بچے ہیں۔ 10 گزرتا ہے تو پھر اس کے بعد 20 کے گزرنے میں وقت سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیسے گزر گیا۔ اس لیے ان موقعوں کو بہت ہی غنیمت سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے جتنی غلطیوں اور گناہوں کی تلافی کروا سکیں کریں، اور حتی المقدور کوششیں ہماری ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے ہمیں ساری عبادتوں کو انجام دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ابھی تک جو ہم نے انجام دیا ہے، اللہ ہم سب کے ساری عبادتوں کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اور بہت ہی خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں اپنے کلام کو سننے سنانے کا یہ بہترین اور سنہرا موقع دیا ہے۔ اس سے بہترین مواقع ہمارے اور آپ کے لیے کچھ نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے ان ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 10ویں پارے کی شروعات میں مال غنیمت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ بات جان لیں کہ مال غنیمت پہلی امتوں میں حرام تھا، جائز نہیں تھا، لیکن یہ امت محمدیہ کے لیے ایک خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کیا۔ مال غنیمت کہتے کسے ہیں؟ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو حق و باطل کے درمیان جنگیں لڑی جائیں، اور باطل سے یعنی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو جنگیں لڑی جاتی تھیں، ان سے جو مال برآمد ہوتے تھے، جو مال وہ چھوڑ دیتے تھے، وہ مال جو مل جاتا تھا اسی کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اب اگر اتنی بات سمجھیں تو پھر آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مال غنیمت جو بھی مسلمان پاتا، یعنی باطل سے جو کچھ مل جاتا، کام یہ ہوتا کہ وہ مال غنیمت کو اپنے کمانڈر ان چیف کے پاس لا کر کے جمع کرتا، یعنی
جو کچھ ملا ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھے گا، بلکہ اپنے رہنما رہبر سپہ سالار کے پاس، کمانڈر ان چیف کے پاس لا کر کے جمع کرے گا۔ یہ طریقہ کار بتلایا گیا۔ اور اگر کسی نے مال غنیمت کو کھا لیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے مال کے کھانے والے کو اس کی جنازہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ تو یعنی اس کا کھا لینا باطل طریقے سے یہ صحیح اور درست نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 5 حصے میں سے 4 حصہ الگ ہوگا، یعنی وہ 4 حصے جو کیے جائیں گے، وہ 4 حصے میں ایک ان مجاہدین کو دیا جائے گا کہ جو مجاہدین اللہ کی راہ میں لڑیں، اللہ رب العالمین کی خاطر اپنے آپ کو میدان جنگ میں اتارا، ان مجاہدین کے لیے۔ جو پیدل ہیں ان کے لیے ایک حصہ، اس کے بعد جو سوار ہیں ان کے لیے 3 حصہ، یعنی ایک ان کا اپنا اور دوسرا ان کی سواری کا، ان کے گھوڑے کا، یعنی ایک پیدل کے لیے، سوار کے لیے سمجھیے 3 حصہ، یعنی ایک اس کا اور 2 حصہ اس کی سواری کا۔ تو پتہ یہ چل رہا اس طرح سے 4 حصے تقسیم ہو گئے۔ اب 5واں جو حصہ ہے اس کو بھی 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ 5ویں حصے کو بھی 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی اللہ کے راستے میں سب کے سب یوں تو اللہ کے راستے میں خرچ کیے جائیں۔ اور اسی طرح سے بتایا گیا کہ آپ کی قرابت داروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یعنی سب کچھ ملا جلا کر کے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے وہ 5واں حصہ۔ تو اس طرح سے مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ اس کے شروعات میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ غزوہ بدر کے مناظر کا ذکر ہے۔ غزوہ بدر کے مناظر کا تذکرہ لفظوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے خواب دکھایا اور خواب کے اندر اللہ رب العالمین نے مشرکین کی تعداد جو زیادہ تھی اللہ تعالیٰ نے اسے کم دکھایا، اور مسلمانوں کی تعداد جو کم تھی اللہ رب العالمین نے اسے زیادہ دکھایا۔ اور معاملہ ایسے ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان رہا مسلمانوں پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو خواب دکھایا تھا وہ خواب بعین ہی صادر ہوا، اور جب میدان جنگ میں مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہوئے تو اللہ رب العالمین کی فضل سے مسلمانوں کی آنکھوں میں کافر کم تعداد میں دکھنے لگے اور کافروں کی نگاہوں میں مسلمان زیادہ تعداد میں دکھنے لگے۔ یعنی اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان رہا کہ مسلمان جو کہ کم تھے، کم ہونے کے باوجود کافروں کی نگاہوں میں زیادہ دکھے، اور کافروں کی نگاہوں میں مسلمان کم ہونے کے باوجود زیادہ دکھے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے
اپنے بندوں کی ثبات قدمی عطا فرمائی اور میدان جنگ میں لڑے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کی خاص مدد، اور اللہ تعالی نے انہی چیزوں کو اپنے لفظوں کے اندر قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، کہ اللہ تعالی نے انہیں کم دکھایا اور مسلمانوں کو ان کی نگاہوں میں زیادہ دکھایا۔ اس کے بعد جنگ کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں کہ جنگ جب لڑی جائے تو کیسے کامیابی کے طرف لے جایا جا سکتا ہے، وہ اس کی وصول اور ضابطے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذھب ریحکم واصبروا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا پہلا وصول، پہلا ضابطہ، اور جان لیں کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان بہت جنگیں ہوئیں، بہت ساری جنگیں ہوئیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اپنے دین کے لیے چن لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے نوجوان جس کا نام خالد بن ولید تھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اسلام اور کفر کے خلاف بہت ساری جنگیں لڑی اور اللہ رب العالمین نے فتح و نصرت عطا فرمائی، یعنی کبھی بھی شکست نہیں کھائے۔ وہ نوجوان جن کی جوانی بالکل تمام گناہوں سے پاک، اور بالخصوص جب آپ ان کی حیات طیبہ، سیرت طیبہ پڑھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ زنا کی طرف کبھی بھی اپنے نگاہ کو اور اپنی قدم کو نہیں ڈالا، یعنی زنا کا نام و نشان ایسے جوانوں کی زندگی سے غائب رہا، یعنی اللہ رب العالمین کی خاص کرم رہی۔ جانتے ہیں کہ جب جس قوم میں زنا عام ہو جائے، جس جوان کے اندر زنا کی بیماری پیدا ہو جائے، پھر وہ جوان کمزور ہو جاتا ہے، تمام طرح سے مصیبتوں پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین اپنے کچھ ایسے بندوں کو کہ جن کے اوپر خاص کرم فرمائیاں رہیں، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بہت ساری جنگیں لڑی، وہ ساری جنگیں میرے لیے کچھ نہیں تھی، لیکن جب مسیلمہ کذاب سے ہماری جنگ ہوئی تو وہ بڑا ٹپ رہا اس معاملے میں کہ ہم لوگ اپنے نبی کے نبوت کے لیے لڑ رہے تھے، اپنے نبی کی محبت میں لڑ رہے تھے، اور مسیلمہ کذاب وہ کیا تھا؟ وہ اپنے نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا، یعنی وہ اپنے نبی کے دعوے میں، یعنی وہ اپنے آپ کو نبی کہنے کا دعویٰ کر رہا تھا، اور ہم اپنے نبی کی طرف سے لڑ رہے تھے، تو معاملہ بہت زیادہ ٹپ تھا۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معاملہ اتنا سنگین تھا کہ بہت سے مسلمان شکست کھا چکے، بہت سے مسلمان شہید ہو چکے تھے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان میں جو ہے حفاظ کا ایک لمبا جو ہے دستہ تھا جو بالکل اس جنگ کے اندر شہید ہو گیا۔ مسلمان قسم پرسی کے شکار ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے آواز لگائی، اے قرآن کے قاریو، تم پر تف ہو، اللہ کی لعنت ہو کہ تمہارے اندر سینے میں قرآن ہو اور تم اپنے آپ کو میدان جنگ سے پیچھے ہٹو، یہ کہاں سے مناسب ہو سکتا ہے؟ لڑ جاؤ، ڈٹ جاؤ، جم جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کا تذکرہ بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کہ بالکل جم جاؤ۔ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت خالد بن ولید نے اپنے سپہ سالاری میں، اپنے کمانڈر ان چیف میں اور مسیلمہ کذاب کے ان معاملے میں جب یہ آواز لگائی کہ اے لوگو تم پر تف ہو، اے قاریو، تمہارے دل کے اندر قرآن بسا ہوا ہے، تمہارے سینے میں قرآن محفوظ ہے اور تم اپنے آپ کو پیچھے ہٹا رہے ہو، تو مسلمانوں نے زمین کو کھود کر کے اور اپنے قدموں کو، اپنے پیروں کو زمین کے اندر دھسا دیا،
جمائے رکھے۔ اور مسلمانوں نے بباغ دہل یہ بیان فرمایا کہ یا تو جانیں جائیں گی یا تو جانیں قربان ہوں گی۔ آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دوں گا۔ تو اس طرح سے اپنے قدموں کو جمائے رکھے، اللہ اکبر، پھر جمائے رکھے اور اپنے آپ میں سے بات قدمی رکھا، تو اس طرح سے جنگ کے یہ وصول اور جنگ بھی کامیاب ہوئی۔ جنگ کے وصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، فَاثْبُتُوا، جمے رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، دوسرا وصول یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ اللہ کا ذکر کیا جائے، اپنی زبانوں پر غلط باتیں نہ لائی جائے، واہیات اور حفوات نہ بکی جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ یعنی پتہ یہ چل رہا ہے اس بیان سے کہ اللہ کا ذکر اتنا پاورفل ہے کہ انسان کو ایک عجیب و غریب طاقت و قوت مل جاتی ہے، عجیب و غریب طاقت و قوت مل جاتی ہے جس قوت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ جو ہے جب کبھی آپ مصیبتوں میں پھنس جائیں اور سارے وسائل دنیا کے مسدود ہو جاتے ہیں تو انسان ایٹومیٹک پکار اٹھتا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ اللہ اتنا پاورفل ہے، اللہ کا ذکر اتنا پاورفل ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور و معروف واقعہ جو آپ نے ہمیشہ سے سنا ہوگا کہ جو ہے اللہ کے رسول اپنی تلوار کو لٹکا کر کے درخت کے اوپر اور سو گئے تھے۔ کافر آیا اور کہا کہ من یعصمک منی یا محمد، بتائیے اے محمد جو ہے آپ کو ہم سے کون بچائے گا، ہم سے کون بچائے گا؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور نہیں کہا، کچھ اور نہیں کہا، کہا اللہ یعصمنی، اللہ مجھے بچائے گا۔ اللہ کا نام سنتے ہی اتنا پاورفل یہ لفظ ہے، اتنا طاقتور یہ لفظ ہے، وہ رب ہے، رب العالمین کا نام سنتے ہی بیان کیا گیا کہ اس کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، کپ کپاہٹ طاری ہو گئی، اور پھر اس کے ہاتھوں سے تلوار زمین پر گر گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھایا، وہ نبی رحمت نے اٹھایا، کہا بتاؤ کہ اب تمہیں کون مجھ سے بچا سکتا ہے؟ اس کافر، اللہ کو نہ ماننے والا، اللہ پر یقین نہ رکھنے والا کہہ رہا ہے محمد آپ چاہو تو ہمیں بچا سکتے ہو، آپ چاہو تو ہمیں چھوڑ سکتے ہو، یہ معاملہ ہے۔ یعنی یہ کہا گیا کہ جب تم جنگ میں ہو، میدان میں ہو، تو تم اللہ کے ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر کرو گے تو پھر اس طریقے سے آپ کے اندر پاور قائم و دائم رہے گا، اللہ رب العالمین کی مدد کا نزول ہوگا۔ اس کے بعد بیان کیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، جو کہا گیا ہے بعینہ ویسے ہی کرو، اس میں کوئی چیز اپنے سے کمی بیشی نہ کرو۔ اگر اپنے سے کمی بیشی کیے تو معاملہ ڈاواں ڈول ہو جائے گا۔ اس کے بعد بیان کیا گیا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپسی اختلاف میں نہ پڑو، جب آپس میں اختلاف کرنے لگو گے تو تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی۔ یعنی پھر جو ہے تم اپنے میں جب کمزور ہو جاؤ گے تو تمہارا مد مقابل تمہارے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ آج دیکھیے مسلمانوں کا عالم یہی ہے کہ مسلمان فرقوں میں بٹا ہوا ہے، یعنی فرقوں میں بٹ کر کے وہ کوئی وہابی، سنی، دیوبندی، تمام طرح کی ذات اور پات میں لڑ کر کے اپنوں میں ایک دوسرے کے اوپر بہتان تراشیاں کر رہا ہے، غیر ہمارے انہی غلط چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے اوپر حاوی ہے۔ ورنہ کہا گیا متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ یعنی متحد اور اتحاد اتنی بڑی طاقت ہے، اسی لیے اتحاد اپنے صفوں میں پیدا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، کوئی معاملہ نہیں، نظریات میں اختلاف، مسائل میں اختلاف، لیکن قرآن آپ کا ایک ہے، اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، خانہ کعبہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے۔ اسی بنیاد پر مسلمانوں جب معاملات ہوں تو تم اللہ رب العالمین کے لیے اپنے صفوں میں کھڑے ہو جاؤ اور غیروں سے مقابلہ کرو۔ دیکھیے دنیا کی کون طاقتیں ہیں جو تمہارا کچھ بگاڑ سکتی ہیں۔ یہی بیان کیا گیا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اے ایمان والو
تمہیں کیا چاہیے کہ تم جو ہے جمے رہو، اپنے اندر اختلاف نہ پیدا کرو۔ اگر اختلاف پیدا کرو گے تو تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، پھر تمہارا تیا پانچا ہو جائے گا، پھر تمہارا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، کہ جو لوگ تکبر کیا کرتے اور دکھاوا اور ریاکاری کرتے ہیں، یعنی تکبر اور ریاکاری یہ بھی آپ کو کھا لے گی، یہ بھی آپ کو شکست دے گی، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یعنی ہم جو کچھ بھی کریں بالکل خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کے لیے کریں، اور جب اللہ کے لیے کریں گے تو یقیناً دلوں میں بڑا سکون پیدا ہوتا ہے، بڑا اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ ایک عالم کا خطاب جب اس منحص سے ہو کہ میں اللہ کے لیے بتا رہا ہوں تو جو کچھ وہ بتائے گا چاہے تعداد زیادہ ہو یا کم ہو اسے بڑا سکون ملتا ہے، لیکن جب لوگوں پر منحصر ہو جائے کہ لوگ ہم کو اچھا کہیں گے، ہماری تعریفیں کریں گے، تو پھر یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ریاکاری اور تکبر سے بچنا چاہیے، یہ سب انسان کو کھا جانے والی ہے۔ اس کے بعد آگے کا تذکرہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ توبہ کی شروعات ہو رہی ہے۔ سورہ توبہ ایک ایسی سورہ کریمہ ہے جس کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے، اور اس سورہ کریمہ کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی قرآن کریم کا ایک بہت بڑا اعجاز ہے کہ قرآن کے تمام سورتوں کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اس کے وجوہات ہے کیا؟ بہت سارے وجوہات بیان کیے گئے، لیکن جو سب سے صحیح پڑھنے کے بعد وجہ سمجھ میں آئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، وہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ اس سے پہلے جو سورہ کریمہ سورہ انفال ہے، سورہ انفال اور سورہ توبہ، سورہ انفال میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ سورہ توبہ کی باتیں ملتی جلتی ہیں، یعنی سورہ توبہ سے اس کی ملتی جلتی ہیں، تو اس بنیاد پر یہ سورہ توبہ سورہ انفال کا تتمہ بتایا گیا، یعنی اس کی جو ہے یہ پورا کرنے والے موضوع کو اور مضامین کو، اس بنیاد پر یکسانیت کی وجہ سے اس کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا براءۃ من اللہ ورسولہ، کہ اس صورت کے اندر جو ہے اللہ کے نافرمان مشرکین سے برأت کا اعلان کیا گیا ہے، برأت کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان، کہ جب تم کسی آدمی کو برابر مسجد میں آتے ہوئے دیکھو، مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے برابر پاؤ، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فاشہدوا لہ بالایمان، اس کے ایمان کی گواہی دو، یعنی وہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو نماز پڑھے گا اور نمازوں کی پابندی کرے گا یقیناً وہ مسلمان ہی ہوگا جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ رب العالمین نے اس میں ذکر فرمایا کہ اللہ کے بندے اللہ کے گھروں کی تعمیر کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں، یہی لوگ
جو ہے ہدایت پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی مسجدوں کی تعمیر کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، نماز کو قائم کرنا، یہ کس کی علامت بتلائی گئی ہے؟ مسلمان کی علامت بتلائی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو مسجدوں کے آباد کرنے میں مکمل حصہ اور تعاون کرنی چاہیے۔ مسجدوں کو آباد رکھنے میں ہمارا اور آپ کا پورا تعاون ہونا چاہیے۔ لیکن آج معاملہ اس کے برعکس ہے کہ مسلمان تو ہے لیکن مسجدیں بھی انسان کی اپنی سیاست سے پاک نہیں ہیں۔ مسلمانوں اس سے بچو، غلط طریقے اور حربے اپنانے سے بچو۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تقلید کا رد کیا گیا۔ تقلید، اب اس میں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، دیکھیے میں اور ہمارا وتیرہ، ہمارا وصول یہ ہے، مسلمان ہے کوئی بھی ہو، ہم کسی کو غلط لفظوں سے پکاریں گے نہیں، لیکن صحیح بات آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تقلید کا رد کیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم یہود و نصارہ کی طرح اپنے علماء کو، اپنے صوفیاء کو، اپنے راہبوں کو اللہ نہ بنا لینا، اللہ نہ بنانا۔ صحابی رسول حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے ہوئے گئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اپنے علماء کو، اپنے راہبوں کو، اپنے صوفیاء کو کیا جو ہے اللہ تو نہیں بنایا، اللہ تو نہیں مانا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے اللہ انہیں نہیں کہا ڈائریکٹ، لیکن جو تمہارے علماء، جو تمہارے راہب، جو تمہارے صوفیاء تمہیں کہہ دیتے تھے کہ یہ حلال ہے تو تم اسے حلال تسلیم کر لیتے تھے، یہ حرام ہے تم اسے حرام تسلیم کر لیتے تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں تھا۔ تو یعنی اللہ اس کے رسول کے فرمان کو چھوڑ کر کے تم اپنے علماء، اپنے راہبوں کی حلال کو حرام کو حلال اور حرام کو حلال جو کہتے تھے، من وعن ان کے کہنے پر مان لیا کرتے تھے، یا اللہ اس کے رسول کا فرمان نہیں ہوا کرتا تھا، تو کیا یہ ان کو رب بنانا نہیں ہوا؟ کہاں اللہ کے رسول وہ جو کہتے تھے ہم لوگ کر لیا کرتے، تو کہاں یہی تو ہے اپنے علماء کو، اپنے صوفیاء کو، اپنے راہبوں کو اللہ بنا لینا۔ تو اس لیے اس سے پرہیز کیا جائے، اس سے بچا جائے۔ آج دیکھیے کتنے مسلمان ایسے ہیں، بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہتے ہیں کہ آپ گستاخ رسول ہیں، آپ جو ہے اولیاء کے گستاخ ہیں، آپ بزرگوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ کس طرح ہمارے اوپر یا صحیح عقیدے کے پیروی کرنے والے پر الزام دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم جو ہے اپنے علماء کو، اپنے راہبوں کو اور اپنے صوفیاء کو رب نہ بنانا۔ کیوں منع کیا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول کی خلاف ورزی کی بات کرتے ہیں۔ آج کتنے علماء مسلمانوں میں ایسے ہیں کہ جو غلط کی ترویج کرتے ہیں، حلال ہے حرام کہتے ہیں، حرام ہے حلال کہتے ہیں، لوگ اسے بولو مان لیتے ہیں۔ یہ تو آپ لوگ ہیں، شکر ہے اس پروردگار کا کہ اللہ نے آپ کو کتاب و سنت کا صحیح جو ہے عبادت کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم کچھ غلط بولیں گے تو آپ ہمیں پکڑ لیں گے، مولوی صاحب آپ نے غلط بولا، یہ صحیح پہچان ہے، لیکن ان کے یہاں نہیں۔ اگر کہہ دیا غلط ہے تو آپ نے مولوی صاحب کے شان میں گستاخی کی ہے، بہت بڑے گستاخ ہیں، ہٹ جاؤ، کچھ آپ نے پوچھ لیا تو آپ بہت بڑے گستاخ ہیں۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو نہیں مانتے ہو۔ کون نہیں مانتا؟ اس میں کون مسلمان نہیں مانتا بھائی؟ عبد القادر جیلانی بہت بڑے پیر ہیں ان کے، جبکہ وہ ہمارے ہیں۔ اگر دیکھا جائے پیور کٹر کتاب و سنت، اہل حدیث نام نہیں لوں گا، پیور اہل حدیث، پیور کٹر ہیں، جن کے نام پر کون سا ڈے؟ مرغا ڈے، مرغا ڈے، مرغا وہ لال والا مرغا،
ایسا مرغا کہ ٹھور پہ مارا جائے اس کے اوپر تو آواز دے، وہی کیا جاتا ہے۔ یعنی ان کو ملا بھی تو ہمارے ہی سے ملا، جو کچھ مل رہے ہیں سب ہمارے ہی سے مل رہے ہیں۔ تو عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ یہ صحیح معنوں میں جو ہے کتاب و سنت کے داعی اور رہبر رہے، کتاب و سنت کی باتیں کرنے والے اور صحیح عقیدے اور منہج کے پیروکار رہے۔ اور ان کی کتاب ایک ہے بڑی مشہور کتاب غنیۃ الطالبین۔ کون سی کتاب؟ غنیۃ الطالبین۔ کتاب خالی پڑھ لو پتہ چل جائے گا، یعنی پوری توحید سے لبریز ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے کو بڑا ہی زور دیا گیا کہ اللہ کے ذات کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، منع کیا گیا۔ تو جس طرح تم پیر عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہو، ہم ویسا نہیں مانتے ہیں، نہیں مانتے ہیں۔ بھائی اگر آپ یہ کہو، ایسے سمجھو کہ اگر آپ یہ کہو کہ بیوی کو اماں کہو تو یہ مناسب ہے؟ ہاں بیوی عورت ہے، بیوی عورت ہے مانوں گا، لیکن بیوی کو اماں کہا جائے، اماں کو عورت کہا جائے، یہ ماننے کے قابل ہے؟ نہیں ہے۔ جو جس جیسا ہے ویسے ہی مانیں گے۔ لیکن اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں مانتے ہیں، تو یہ آپ کا کہنا غلط ہے۔ ہم مانتے ہیں، بزرگوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن ویسا جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ یہی معاملہ تو یہود و نصارہ کا تھا، کہ یہود و نصارہ کا معاملہ یہی تھا کہ یہودی کہہ رہے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہے نا، اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، نصارہ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ جیسا مانتے ہو ہم ویسا نہیں مانتے۔ ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور اس کے بندے، اور ہم مانتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول، یہ مانتے ہیں جیسے اللہ نے کہا۔ لیکن آپ جیسا کہتے ہو اس طرح کا ہم نہیں، یعنی آپ کے ماننے کو ہم ماننا تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اس کے رسول نے یہ منع فرمایا، یہ غلط ہے، تو اس وجہ سے۔ ورنہ ہم تو ان کی قدر کرتے ہیں، ہم ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں، ویسے ہی جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہیں۔ کیا ہیں؟ خدا ہیں۔ جو طاقت، جو پاور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اللہ کو ہے، وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ نہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ تو ہم ایسا نہیں مانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی بنایا، رسول بنایا، اللہ نے جیسے کہا ہم ویسا مانتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے اور آپ میں فرق یہ صرف اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے کہا ہم ویسے کر رہے ہیں۔ تو یہ کہا گیا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ اے ایمان والو، اے اللہ والو، تم اپنے علماء کو، اپنے راہبوں کو جو یہود و نصارہ کی طرح نہ بنانا، رب نہ بنانا، اس سے اللہ نے منع کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ پروردگار عالم نے یہ کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو تم اپنے مال کو، کچھ ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا گیا کہ جو لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، غلط طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ اب کیسے کیسے کھاتے ہیں وہ تو آپ جانیے سماج اور معاشرے میں، لیکن یہاں جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ قبروں کو بنا کر کے، قبروں پر نظر و نیاز چڑھا کر کے، اسی طرح سے جو ہے اپنی طرف سے بنا کر کے ساری چیزیں غلط طریقے سے ان کے علماء، ان کے راہب اور ایسے لوگ جو مجاوری کر کر کے لوگوں کا مال، قوم کا مال
ناحق طریقے سے غصب کرتے ہیں، اس سے منع کیا گیا، لوگوں بچو، ایسے لوگ ہوں گے جو تمہارے مال کو ناحق طریقے سے کھائیں گے۔ سماج اور معاشرے میں آج ایسا بہت ہے، آستانے ہیں، نہ جانے کیا کیا بنے ہوئے ہیں، اور لوگ اپنے جبین نیاز کو، اپنے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں۔ اب آگے میں آپ کو یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اس آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی مثال پیش کی گئی کہ جب تک آدمی اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے بھائیوں سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اور اپنی مال سے زیادہ، اپنی تجارت سے زیادہ، اپنے گھر بار سے زیادہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز نہیں سمجھے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے وہ انتظار کرے اس عذاب کا جو اللہ رب العالمین نازل کرے گا۔ یعنی صحیح معنوں میں محب رسول وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں سے اور خود اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز جانے، تو صحیح معنوں میں مسلمان ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا مافیہا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ کو عزیز جانتا ہوں، الا نفسی، سوائے اپنی جان کے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لست مومن یا عمر، اے عمر تم ابھی مسلمان نہیں ہو، تم ابھی مومن کامل نہیں ہو۔ اتنے میں صحابی رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر کے آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو عزیز جانتا ہوں، مانتا ہوں۔ پیارے نبی نے کہا الآن مومن یا عمر، اے عمر اب تم صحیح معنوں میں مسلمان ہو، ایمان والے ہو، ایمان کامل رکھنے والے ہو، تب جا کر کے یعنی اپنی جان سے بھی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز جاننا ہوگا۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بیٹوں سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز نہ جانے۔ اسی لیے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا، آئیے تفصیل کا موقع نہیں ہے، چند واقعات رکھ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ نے بیان فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بھائیوں سے زیادہ، اپنے بیٹے سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے مال و دولت سے زیادہ نبی کو عزیز جاننا ہوگا۔ اللہ اس کے رسول کو جو ہے اس سے محبتیں کرنی ہوں گی، تب صحیح معنوں میں مسلمان ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے سمجھا تھا، صحابیہ نے سمجھا تھا، آئیے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، کہ اس پیرائے کے اندر ایک واقعہ ملا کر کے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب یہ آیت کریمہ صحابی اور صحابیات نے سنا اللہ کے رسول سے کتنی محبتیں تھیں، اپنی جان کو نچھاور کرنے والے تھے۔ ایک خاتون
قبیلے بنو دینار کی ایک خاتون، انصاری قبیلے سے رہنے والی، وہ جو ہے دیناریہ خاتون، جس کا باپ بھی، جس کا بیٹا بھی، جس کا شوہر بھی غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے، اور جب انہوں نے یہ سنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے، تو وہ خاتون مدینے سے میدان جنگ کی طرف، احد کی طرف نکل پڑی۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں نے بتایا کہ آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، اے اماں آپ کا شوہر انتقال، شہید ہو گیا، شہید ہو گیا۔ اماں کی وہ محبت دیکھیے، اس بوڑھی عورت کا جذبہ دیکھیے، اس خاتون کا جذبہ دیکھیے، نبی سے محبت کا عالم تو دیکھیے۔ اس عورت نے پوچھا بتاؤ اے بتانے والوں، مجھے میرے باپ کی شہادت کی خبر مت دو، مجھے میرے بیٹے کی شہادت کی خبر مت دو، ارے مجھے میرے شوہر کی شہادت کی خبر مت دو۔ ارے پوچھنے والوں میں یہ پوچھتا ہوں، بتاؤ وہ مدنی تاجدار، وہ آقا نامدار، ہم سب کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کا عالم کیا ہے؟ بتا رہے ہیں یا ام فلان ہوا بحمد اللہ، ہوا بحمد اللہ کما تحبینی۔ اے ام فلان سنو، اے خاتون سنو، اے اماں سنو، سنو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں، جیسا تم چاہتی ہو، جیسا تم محبتیں کرتی ہو، ویسے ہی آقا نامدار صحیح سالم ہے۔ چنانچہ اتنا ہی نہیں، محبت کا جذبہ تو دیکھو، ایمان کا جذبہ تو دیکھو۔ کہا نہیں نہیں مجھے یقین نہیں، مجھے تسلی نہیں، آگے بڑھ کر کے جا رہی ہیں۔ انظر الی، کہا مجھے دکھایا جائے، محمد الرسول اللہ کا دیدار کیا کرایا جائے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس خاتون نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ صحیح سالم ہے، تب جا کر کے انہیں چین آیا، تب جا کر کے انہیں سکون آیا۔ دیکھنے کے بعد پیارے نبی کو وہ عورت بیان فرما رہی ہے، کل مصیبت بعدک جلل۔ اے پیارے نبی، آپ کو دیکھنے کے بعد گرچہ میرا شوہر شہید ہو گیا، گرچہ میرا باپ شہید ہو گیا، گرچہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، مجھے اس کی فکر نہیں۔ ارے آپ صحیح سالم ہیں، میں آپ کو دیکھنے کے بعد میری ساری مصیبتیں ہلکی ہو گئی، میری ساری پریشانیاں ہلکی ہو گئی۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی، علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے، ماں باپ بھی بیٹا بھی برادر بھی فدا، باپ بھی بیٹا بھی برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے رہتے ہوئے کیا چیز ہے ہم، حب محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں، حب محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں، لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں۔ آئیے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ نبی کو عزیز جاننا ہوگا۔ ایک واقعہ اور بیان کر دیتا ہوں، پھر آگے بات کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بیان کیا گیا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوے سے واپس آ رہے ہیں، اتنے میں آپ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہیں، اور حضرت سعد بن معاذ پیارے نبی کے اس سواری کے لگام کو تھامے ہوئے پیادہ پیدل چل رہے ہیں۔ آپ کی امی جان یعنی حضرت سعد بن معاذ کی امی جان آ رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت لینے کے لیے۔ حضرت سعد بن معاذ بیان فرما رہے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ میری امی جان ہے۔ پیارے نبی رک گئے، ٹھہر گئے، اور پھر آپ نے آپ کو تسلی دلایا، یعنی ان کی اماں کو تسلی دلایا، یہ تو
سعد بن معاذ تھے جنہوں نے لگام پکڑا تھا. ایک اور بیٹا عمرو ابن معاذ جو میدان احد کے اندر, میدان جنگ کے اندر شہید ہو گیا تھا. ماں کو پیارے نبی یہ تسلی دلا رہے ہیں, امی جان اے پیاری خاتون, آپ کا بیٹا میدان جنگ کے اندر شہید ہو گیا ہے. اماں کہہ رہی ہیں اے محمد الرسول اللہ, مجھے اپنے بیٹے کی شہادت کی کوئی پرواہ نہیں. اے پیارے نبی, مجھے آپ کی محبت کی پرواہ. اگر آپ صحیح سالم ہیں اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو مجھے یہی ساری بات پسند ہے. میں آپ کو دیکھنے کے بعد, آپ کو صحیح سالم پانے کے بعد میں اپنے آپ کو خوش نصیب پاتی ہوں. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام چیزوں سے زیادہ عزیز جاننا ہوگا. اگر واقعات سناؤں گا تو باتیں بہت تفصیل میں چلی جائیں گی اور آپ کا وقت گزر جائے گا. پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ یہ مستقل موضوع ہے, محبت رسول, اس پر گفتگو کی جائے گی. اب آئیے آگے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا یوم یجمع جو ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, کہ جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے, وہ صاحب حیثیت ہیں, ان پر زکوٰۃ فرض ہو چکا ہے, تو اگر وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں تو اللہ نے بیان فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل, کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون, کہ اللہ رب العالمین ان کے مال کو جہنم میں تپائے گا, پھر اسی مال کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو, پہلوؤں کو, پیٹھوں کو داغا جائے گا, اور وہ مال خود ہی کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون, یہ تمہارا مال ہے جو دنیا میں تم نے سمیٹ کر کے رکھا تھا, اب اسی سے تمہیں سزائیں دی جا رہی ہے. یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس مال ہے اور ہم صاحب نصاب ہو چکے ہیں, سال گزر چکا ہے, وہ ایک الگ تفصیل ہے کہ زکوٰۃ کتنی نکالی جائے, کیسی نکالی جائے, کب فرض ہوتی ہے, وہ الگ تفصیل ہے. لیکن اتنا تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے اور سال گزر گیا, ہمارے پاس چاندی کے نصاب کے برابر اگر مال ہے تو اتنا سمجھیے کہ آپ جو ہے 2.5% سال گزرنے پر, بیلنس ہونے پر آپ کو کیا کرنا ہوگا, 2.5% نکالنا ہوگا. 100 روپے میں 2.5 روپیہ, 1000 روپے میں 250, اسی طرح سے لاکھ میں جو ہے 2500. یہ فلسفہ ہے, ایک الگ تفصیل ہے, انشاءاللہ اس پر بھی الگ سے گفتگو کی جائے گی آپ کے سامنے. تو اگر ہم نہیں نکالتے ہیں تو اس پر اللہ کا عذاب ہے, وہی مال ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا. اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ کا مال کن لوگوں کے اوپر صرف کیا جا سکتا ہے, کن لوگوں کے اوپر صرف کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کا مال. تو 8 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا کہ 8 طرح کے لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ کا مال صرف کیا جا سکتا ہے. اللہ نے بیان فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. اس میں 8 طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہے. پہلا فقراء اور مساکین. فقراء اور مساکین کسے کہا گیا؟ الگ الگ تعریفیں کی گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا وہ بات میں بیان کر دیتا ہوں کہ جو ہے مسکین اسے کہا جاتا ہے کہ جو در در گھوم کر کے مانگتا پھرتا ہو, اسے مسکین. اور فقیر اسے کہا جاتا ہے جو حاجت مند ہو, ضرورت مند ہو. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ضرورت مند ہے لیکن ان کی ضمیر گوارا نہیں کرتی ہے, آدمی بڑا غیرت مند ہوتا ہے, تو وہ حاجت مند اور ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی لوگوں سے سوال نہ کرتا ہو, اسے فقیر. تو مسکین اور فقیر 2 لوگ ہوئے. والعاملین علیہ, تیسرے وہ جو زکوٰۃ کی مال وصولی کرنے پر متعین کیے گئے, یعنی ان لوگوں کو کے اوپر بھی زکوٰۃ کا مال صرف کیا جا سکتا ہے. اب جیسے مدارس کے لوگ آتے ہیں,
جو ہے چندہ لینے کے لیے عالم علماء، تو ان کی تنخواہ اسی سے دی جاتی ہے. تو یہ اس طرح سے، یا اسی طرح سے اور بھی کوئی نظام ہو تو اس نظام کے تحت جو مال کے وصول کرنے والے ہوں یعنی زکوٰۃ کے، ان کے اوپر زکوٰۃ کا مال صرف کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد وفی الرقاب، گردنیں آزاد کرنا، غلام آزاد کرنا. اب تو غلامی کا دور رہا نہیں ہے، تو اب کون سا دور ہے؟ جیلوں میں ہمارے بہت سے جوان بند ہیں، بہت سے جوان قید ہیں، بے قصور انہیں بند کیا گیا. جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے بیچارے ڈاکٹر، انجینئر، بہت بڑے بڑے لوگ اور اللہ والے ہیں، ان کو بے قصور قید کیا گیا. تو ایسے لوگوں کو جیل سے باہر نکالنے پر زکوٰۃ کا مال صرف کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد والغارمین، اس کے بعد وہ شخص جو مقروض ہو، جیسے آپ کی کمائی 10,000 روپیہ مہینہ ہے اور آپ کا خرچہ زیادہ ہے، یعنی آدمی کا خرچہ زیادہ ہے اور اس بنیاد پر وہ مقروض ہو جا رہا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بھائی 500 روپیہ جو ہے دن کی مزدوری اسے ملتی ہے. اب دیکھیے مہنگائی کی آئل خرید لے تو وہی کام اس کا ختم ہو گیا، باقی اور مٹیریل کہاں جائے گا. تو ایسے شخص کے اوپر بھی زکوٰۃ کا مال صرف کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح سے وہ غیر مسلم جو اسلام لانا چاہتا ہو، اسلام کی طرف مائل ہو، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ کا مال صرف کیا جا سکتا ہے. اب یہ زکوٰۃ جہاد نہ سمجھیے گا، یعنی جو مائل ہو اس کی طرف جو اس کے اوپر زکوٰۃ کا مال صرف کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے یا وہ مسلمان جو غیر مسلم اسلام لے آیا ہو اور اس کی مدد کے لیے، مان لیجئے کوئی اسلام قبول کرتا ہے، گھر بار چھوڑ دیتا ہے، ساری چیزیں قربان کر دیتا ہے، اب معاملہ بڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے، لوگ اسے ستاتے ہیں، تمام طرح سے ٹارچر کرتے ہیں، سب لوگ چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے عالم میں ایسے غیر مسلم جو اسلام کو قبول کیا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کا مال صرف کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کو اذیت دینا چاہتے ہوں لیکن انہیں جو ہے پیسہ دیا جائے، انہیں کچھ رقم دی جائے جس سے وہ مسلمانوں کو اذیت دینے سے، تکلیف دینے سے بچائے رکھے، تو ایسے جگہ پر بھی زکوٰۃ کا مال صرف کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے. اب جہاد، لفظ جہاد یہ بولنا بھی بڑا جرم ہے آج کے دور میں. لفظ جہاد کا مطلب ہے کیا؟ جہاد کا معنی ہی عربی میں کوشش کے ہوتے ہیں، ٹرائی اینڈ ٹرائی، ٹرائی اگین ٹرائی، اسی کا مطلب جہاد ہوتا ہے. اچھا، یعنی آدمی اپنی دفاع کے لیے، دیکھیے جہاد کا مطلب مارنا نہیں، اپنی دفاع کے لیے جو ہم کوشش کریں اسی کا نام جہاد ہے. جنگوں میں معاملہ یہی کہ جب مشرکین اور کافرین مسلمانوں کے خلاف بغاوتوں پر اتر آئے تو مسلمانوں نے اپنی دفاع کے لیے معاملہ انجام دیا. اور خود سیرت نبی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیارے نبی نے جنگوں کے اندر ان باتوں کا حکم صادر فرمایا. دیکھیے بچوں کا خیال رکھنا، عورتوں کا خیال رکھنا، یہ سب ہوتا ہے. آج دیکھیے لوگ کس طرح سے جارحیت کر رہے ہیں، گھروں کے گھر تباہ و برباد، شہروں کے شہر تباہ و برباد. تو یہ ہے کہ جہاد کا مطلب ڈیفنس ہوتا ہے، جہاد کا مطلب مارنا نہیں ہوتا ہے. یہ قرآن نے بیان کیا ہے جو دنیا کو سمجھنا چاہیے. اب اس کا بھی ایک الگ موضوع اور ٹاپک ہے جس پر تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اتنی بات سمجھیں، جہاد کا مطلب کسی غیر مسلم کو مارنا نہیں، جہاد کا مطلب کسی کو ستانا نہیں، جہاد کا مطلب آدمی اپنی دفاع کے لیے، ڈیفنس کے لیے، بچاؤ کے لیے غیروں سے جو کوشش کرے. اگر آپ کو کوئی مارے تو آپ اپنی بچاؤ کی کوشش کریں گے نا، تو وقت اور حالات کے حساب سے جو بھی ہوگا، اگر آپ مارنے کے قابل ہے تو اٹھا پٹک کے مار دیں گے، اور نہیں ہے تو پھر آپ بچا کے بھاگنے کی کوشش کریں گے. تو یہی ہے جہاد کا مطلب دفاع، کوشش کرنا، یہ بتایا گیا. تو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے فی سبیل اللہ کے جو ہے اس پہ بھی مال زکوٰۃ کا صرف کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد 8واں قسم وہ ہے
کہ وابن السبیل کہ ایسا آدمی جو دولت مند تو ہے لیکن سفر میں کہیں گیا اور اس کی پاکٹ مار دی گئی. اب تو کریڈٹ کارڈ، موبائل فون، ساری چیزیں ہیں. اب آپ کہو گے مول صاحب سب چیزیں ہیں پھر بھی کیسے اس کے پاس پیسہ نہیں؟ موبائل اگر آج کے زمانے میں کسی کی غائب ہو جائے تو سمجھ جاؤ اس کی زندگی. وائف از لائف کی کہاوت ہے لیکن موبائل از لائف ہے نا. آدمی کی جان نکل جائے گی. ساری چیزیں، بینک ڈیٹیل، پورا ڈیٹیل اسی میں موجود ہے. مار دیا جائے آدمی سر عام ہو گیا، ننگا ہو گیا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. گرچہ وہ اپنے وطن میں کروڑ پتی ارب پتی ہے لیکن یہاں پر وہ مجبور ہے. ایسے عالم میں ایسے شخص کے اوپر بھی زکوٰۃ کا مال صرف کیا جا سکتا ہے. آئیے دو باتیں بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہود و نصارہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. یعنی کیسا ایمان؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا مطالبہ کیا. آخری بات، الرحیق المختوم، سیرت پڑھیے، صحابہ کے واقعات پڑھیے، آپ کے دلوں کی دنیا بدل جائے گی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے دامن میں ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سیرت کے اوراق جب آپ پڑھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلے تو ابو بکر صدیق کے گھر کے اوپر دستک دیا اور کہا حضرت اسماء ملی، ان کی بیٹی کہاں، ابا حضور کہاں ہیں؟ ابا ملے اور ابا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے. اور سیرت نگاروں نے بیان فرمایا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غار ثور کے دامن میں چڑھے، جو لوگ حج کیے ہیں، جو لوگ عمرہ کیے ہیں یا اسی طرح سے عرب کی دنیا دیکھے ہیں، انہوں نے جانا ہوگا کہ غار ثور کی پہاڑی کیسی ہے. اب تو ہمارے دور اور ہمارے زمانے کے حساب سے آسانیاں، لیکن اس دور میں بڑا کٹھن معاملہ تھا. اور پتھریلی زمین ہو، ریتیلی زمین ہو، معاملہ کس طرح ہوگا بیان کیا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار ثور کے پہاڑی پر دامن میں پناہ لینے کے لیے جب چڑھ رہے تھے تو آقا کریم کے قدم، یہ آپ کے پاؤں مبارک بالکل چھلنی ہو گئے تھے اور آپ کے قدم مبارک سے خون کے ریشے جاری ہو گئے تھے. اللہ اکبر. اور اتنا ہی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے قدم کو نہ رکھ کر کے اپنے پنجوں کے بل ایڑیوں کو اٹھا کر کے چل رہے تھے. کس وجہ سے؟ وہ خون جو نکل رہا تھا کہیں خون کی وجہ سے اس پر نشانات نہ بن جائیں اور دشمن ہمارے ان نشانات کا تتبع کرتے ہوئے، پیچھا کرتے ہوئے ہم تک پہنچ نہ جائیں. اسی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے قدموں سے نہ چل کر کے اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے. غار ثور کے دامن میں پناہ لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کے جو ہے زانوؤں پر اپنے سر کو رکھ کر کے سو رہے تھے. صبح سویرا ہوا، دشمن تلاش میں نکلے، غار ثور کے دامن میں پہنچ چکے تھے. حضرت ابو بکر ڈر گئے، سہم گئے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن ہم تک پہنچ چکے ہیں، اے اللہ کے رسول ہم پر حملہ بھول دیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر آپ ڈریے نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس الفاظ کو نبی کے نکلے ہوئے زبان سے قرآن کریم کی آیت اللہ رب العالمین نے بنا دی ہے اور رہتی دنیا تک مسلمان کیا کرے گا؟ اس پر عمل کرے گا اور اس کو پڑھے گا، اس پر ثواب ملے گا. یہ ہے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے واقعے سے قرآن کریم کی ایک آیت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا ڈالی. تو اس طرح سے لا تحزن ان اللہ معنا. ایک آیت اور واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس واقعے کو سنے، اس آیت کریمہ کو پڑھا، اس آیت کریمہ کو سنا، بڑھاپے کی کیفیت ہے کہ
کہ اے لوگوں تم اپنے آپ کو جہاد کے لیے نکال دو، اللہ اس کے رسول کے راستے میں قربانیاں دے دو۔ بیان کیا جاتا اتنے بوڑھے کمزور لاگر تھے، لیکن اس کے باوجود، پڑھنے کے باوجود، سننے کے باوجود یہ آیت کریمہ ان کا جذبہ جاگا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ بیٹو میرے لیے سواریاں تیار کر دو، میں اللہ اس کے رسول کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں۔ بیان کیا گیا کہ وہ لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ رب العالمین کے لیے شہید کر دیے گئے۔ یہ ہے ایمان والوں کا جذبہ۔ اب انہی باتوں پر ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور سچی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے کہنے میں کوئی کمی اور کوتاہی ہے، اللہ ہماری کمیوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، اے اللہ تو انہیں شفائے کلی عاجلی عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو تو دور کر دے مولا۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و شانتی عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں، اللہ تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ جو تیرے خاطر عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں، سب کی عبادتوں کو تو قبول فرما لے مولا۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم میں سے بہت سے احباب پریشان حال ہیں روزی روٹی کے معاملے میں، اے اللہ سب کے مسائل کو تو حل فرما دے مولا۔ اے رب العالمین ہمارے آبا و اجداد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کا خاتمہ کلمہ توحید پر ہوا، رب العالمین تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رہیں، ایمان و اسلام پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہو۔ اتنا ہی نہیں، رب العالمین تو نے جو جنت بنائی ہے، اے اللہ ہم تمام موحدین بندوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔